بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ اسے کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ ہر رشتے کی بنیاد ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس رشتے کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتانے جا رہی ہوں، اور کہ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس رشتے کو نبھانا کیسے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں، پر اس قصے کو سننے سے پہلے پلیز میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو قصہ کچھ ایسا ہے کہ ایک شخص کو اپنی بیوی پر بہت غصہ آیا تھا۔ اس سے سالن میں نمک تیز ہو گیا تھا، لیکن پھر اس بندے کو خیال آیا کہ دل نے کہا اس کے کہ اس بندی سے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ سے سودا کر لیا کہ اے اللہ، یہ آپ کی بندی ہے، میری بیوی تو ہے لیکن آپ کی بندی بھی ہے۔ بس یہی چیز لوگ یاد نہیں رکھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف میری بیوی ہے۔ یہ یاد رکھا کیجئے کہ خدا تعالیٰ کی بندی بھی ہے، اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی زیادتی ہو جائے۔ جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی ان کے لیے دیکھا گیا ہے کہ ایسے ظالموں کا بہت برا حشر ہوا ہے۔ اکثر کو دیکھا گیا کہ فالج ہو گیا، پڑے پڑے بھگ رہے ہیں اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ظلم کی سزا بہت خطرناک ہوتی ہے، لہٰذا اس نے معاف کر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حکیم الامت تھا نوح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن تمہاری بیوی سے کھانے میں نمک تیز ہو گیا تھا، تم کو غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن تم نے مجھ کو خوش کرنے کے لیے اسے معاف کر دیا تھا کہ میری بندی ہے، اس کے بدلے میں آج میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ تو دوستو، اگر اس کو کوئی معمولی شخص بیان کرتا تو اتنا اثر تو نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ یہ حقیق الامت جیسے اللہ والے عالم نے اس قصے کو اپنے واعظ میں بیان فرمایا، لہٰذا اپنے بال بچوں، اپنی بیویوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے ماں باپ کے معاملے میں ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ خصوصاً ماں باپ کے معاملے میں تو بہت ڈرتے رہیے، کبھی ان سے بڑبڑ مت کیجیے۔ ماں باپ کی بد دعا تو ایسی لگتی ہے کہ دنیا میں بغیر عذاب چھکے اڑا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ماں باپ کو ستایا اسے موت نہ آئے گی جب تک دنیا میں اس پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ایک قرآن کی آیت ہے جو نکاح سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں، تمہارا پیدا کرنے والا تمہیں ہدایت دے رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ کی سفارش جو رد کرتا ہے اس سے بے غیرت اور کمینہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ حکیم الامت کے الفاظ ہیں۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنے بڑوں کے الفاظ آپ سے نقل کر سکتا ہوں، انہوں نے یہی فرمایا تھا۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی سفارش فرمائی ہے۔ اگر ایس پی ڈی جی آئی کی کمانڈر ان چیف کی سفارش آ جائے کہ دیکھو تمہاری بیوی جو ہے میری بیٹی کی سہیلی ہے، ساتھ پڑھتی تھی، اگر تم نے اپنی بیوی کو ستایا تو میں ڈی آئی جی کمانڈر ان چیف ہوں، کمشنر ہوں، تو وہ آدمی کیا کہتا ہے کہ دیکھو بیگم خیال رکھنا، کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو، دیکھو خدا کے لیے ڈی آئی جی صاحب سے کچھ نہ کہنا۔ اللہ تعالیٰ بھی تو سفارش نازل فرما رہے ہیں کہ اپنی بندیوں کے حقوق میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تمہاری بیوی تو ہے مگر اللہ تعالیٰ کی بندی بھی ہے، ذرا سا اس کا خیال رکھنا۔ خدا تم سے سفارش کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، میری بندیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ وہ مرد نہایت بے غیرت ہے جو اللہ تعالیٰ کی سفارش کو رد کر دیتا ہے، جو اپنے پیدا کرنے والے کی سفارش کو رد کرتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے اتنا تنگ کرتا ہے کہ اس کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، وہ پچھتاتی ہے، خصوصاً جب کوئی داڑھی والا نمازی جس کی اشراق و تہجد قضا نہ ہو، جب یہ مارتا پیٹتا اور ڈانٹتا ہے اور بے جا تکلیف دیتا ہے، تب اس کے دل میں یہی آتا ہے کہ اس سے اچھا تو وہ پتلون والا ہے جو اپنی بیوی کو آرام سے رکھتا ہے۔ جب پڑوس میں دیکھتی ہے کہ ایک پتلون والا اپنی بیوی سے نہایت اچھے سلوک سے پیش آتا ہے تو اس کے دل سے آہ نکل جاتی ہے کہ یا اللہ، اس سے اچھا تو وہ ہے، کاش کہ یہ داڑھی والا مجھے نہ ملا ہوتا۔ اپنے برے اخلاق سے ہم اپنی داڑھیوں سے انہیں نفرت دلاتے ہیں۔ داڑھی رکھنے کے بعد، صالحین کی وضع کے بعد، نماز روزہ کے بعد، اللہ والوں سے تعلق کے بعد ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تاکہ ان کو دین کا شوق پیدا ہو۔ اپنی بیویوں سے اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئیے کہ وہ سارے محلے میں کہیں کہ ارے کسی اللہ والے سے تم نے شادی کی ہوتی،
کسی نمازی اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے سے تم نکاح کیا ہوتا، ایسے اخلاق سے پیش آئیے کہ وہ آپ کی داڑھی کا چرچا کرتی پھرے۔ غرض بعض لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو ستایا وہ ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہوئے کہ بتا نہیں سکتے۔ لیکن کہیں جگہ پر بیویاں ہی ہیں جو شوہروں کو ستاتی ہیں، تو یہ بیویاں بھی سن لیں کہ اپنے شوہروں کو اتنی عزت اور ادب کرو کہ اگر ان سے زیادتی بھی ہو جائے تو ان کی بڑائی اور عظمت کے خیال سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو معاف کر دو، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھو۔ حدیث میں آتا ہے کہ شوہر اگر ناراض سو جائے تو عورت کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے ساری رات تسبیح پڑھتی رہے۔ بیویوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے شوہروں کا درجہ اتنا بلند کیا ہے کہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو شوہروں کو جائز ہوتا، لیکن جائز نہیں ہے اس لیے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ سجدے کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھو، اور ماں باپ پر بھی فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کو سمجھاتے رہیں کہ شوہر کی طرف سے اگر کچھ کرواہٹ بھی آ جائے تو برداشت کرو، اس کے ہاتھوں سے تمہیں نعمتیں بھی تو مل رہی ہیں، خون پسینہ کر کے کما کر بھی تو لاتا ہے، اور تم چولہے کے پاس پکاتی ہو تو وہ بھی تو دن رات محنت کرتا ہے۔ بیویوں کے بارے میں ایک حدیث بتاتی چلوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ عورتیں مثل پسلی کی ہیں کیونکہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور پسلیوں سے ہم اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بتائیے ان میں ٹیڑھا پن ہے یا نہیں؟ سب کی ٹیڑھی ٹیڑھی ہیں، لیکن ٹیڑھی پسلیوں سے کام چل رہا ہے یا نہیں؟ یا کبھی جنا ہسپتال گئے کہ ان کو سیدھا کر دیں؟ یہ ہیں کہ اگر تم ان کو سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے، مطلب یہ کہ ان کو زیادہ مت چھیڑو، ان کے ٹیڑھے پن کو برداشت کرو۔ جیسے ٹیڑھی پسلیاں کام دے رہی ہیں ایسے ہی ان سے کام چلاتے رہو، ان کے ٹیڑھے پن پر صبر کرتے رہو۔ اگر تم ان کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ یہ تو باتیں حدیث سے ثابت ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کل مجھ سے روٹھی ہوئی ہو۔ حضرت مائیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے روٹھنے کا علم آپ کو کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب تو روٹھ جاتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو وہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ محمد کے رب کی قسم۔ دیکھا، پیغمبر ہو کر اتنی عزت اور آبرو والے ہو کر آپ نے برداشت کیا، ذرا ناگواری بھی ہوئی تو کیا ہوا؟ بیویوں کو تھوڑا سا ناز کا بھی حق ہے۔ بعض لوگ خود کو صرف حاکم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بیوی پر حاکم ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت میں ہے، قرآن کی ایک آیت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی حکومت قائم رکھتے ہیں، لیکن فرمایا اپنی حکومت کو ناجائز نہ کرو۔ بے شک عورتوں پر آپ کی حکومت ہے، لیکن شریعت کے معاملے میں اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کرنا چاہیں کہ ٹی وی لے آؤ، VCR لے آؤ، تصویریں لگاؤ، مجھے سنیما دکھاؤ، تو وہاں آپ کی حکومت چلائیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ کہہ دیں کہ ایک کولڈ ڈرنک پلانے لے جاؤ تو پھر یہ مت کہو کہ اس وقت موڈ ٹھیک نہیں ہے، دفتر میں آج افسر سے لڑائی ہو گئی تھی۔ ان کی محبت کے جو حقوق ہیں ان کو ضرور پورا کرو، اس میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرو۔ بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا بھی سنت نبوی ہے۔ بیوی سے آپ کا ایک تعلق حاکمیت کا ہے تو دوسرا محبت کا ہے، اور اس میں آپ کا تعلق ایک طرف محکوم کا ہے تو دوسری طرف محبت کا بھی تو ہے۔ محبت کے حقوق بھی ادا کرو، گھر کی زندگی نہایت سکون اور چین کی ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے۔ تو دوستوں، اگر ہم اپنی زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزاریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے گزاریں تو ہم ایک خوشگوار ازواجی زندگی گزار سکتے ہیں، بہت ہی چین اور سکون کے ساتھ۔ میں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہر کپل میں بہت پیار پیدا کریں۔ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔